استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آل اردو ایگزامس میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچتی رہے۔ تو پیش ہے آپ کی خدمت میں UGC نیٹ دسمبر 2018 میں پوچھے گئے 50 سوالاتوں کے جوابات۔ پہلا سوال، درج ذیل شعراء میں سے کس کا شمار آتش کے زمرے تلامذہ میں نہیں ہوتا؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 اوسط علی رشک۔ سوال نمبر 2، خون کی لکیر کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا علی سردار جعفری۔ سوال نمبر 3، ایک چادر میلی سی کل کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا 11۔ سوال نمبر 4، مرزا رجب علی بیگ سرور کی کس کتاب پر غالب نے پیش لفظ لکھا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 گلزار سرور۔ سوال نمبر 5، ریاض الافسار، شمس الانوار، نجم الاسرار کس داستاں کے حصے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا بوستان خیال۔ سوال نمبر 6، معرکہ چکبست و شرر کس کتاب کے تناظر میں پیش آیا؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 4 گلزار نسیم۔ سوال نمبر 7، جوش کا پہلا مجموعہ روح ادب کس سن میں شائع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا 1921۔ سوال نمبر 8، اے بخت تو جاگ اور جگا ہم کو کہ پھر ہم جاگیں گے نہ حشر تا جگائے سے کسوں کے، اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا اشتقاق۔ سوال نمبر 9، سب جگت ڈھونڈ پھرا پیو کو نہ پایا، ہرگز دل کے گوشے میں مکاں تھا مجھے معلوم نہ تھا، کس کا شعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 سراج اورنگ آبادی۔ سوال نمبر 10، انتخاب معنی کس کی شاعری کا انتخاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 محمد قلی قطب شاہ۔ سوال نمبر 11، ساز سہیلی ایک پیو چوندھر پیو پیو ہوئے، جس پر پیو کا پیار ہے سو دھن بولی کوئے، یہ دوہا کس کتاب میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا سبرس۔ سوال نمبر 12، شعر سے جس طرح نفسانی جذبات کو اشتعال ہوتا ہے اسی طرح روحانی خوشیاں بھی زندہ ہوتی ہیں، یہ قول کس ناقد کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 4 الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 13، منجو کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 1 ٹیڑھی لکیر۔ سوال نمبر 14، فسان آزاد کل کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 4 جلدوں پر۔ سوال نمبر 15، صبح وطن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا برج نارائن چکبست۔ سوال نمبر 16، آگ کا دریا کس کردار کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا گوتم نیلمبر۔ سوال نمبر 17، سج دھج عروس شب شادی کی نرالی، پھولی شفق شام کے لالے کی جھلالی، ہلکی سی لبے بام فلک اس نے جمالی، پازیب بھی اور کان کے بندے بھی ہلالی، موباف زریز نظم کیا کہکشاں کو، مضمون یہی چوٹی کا ملا اہل زباں کو، مرزا دبیر کے اس بند میں کون سی صنعت ملتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا صنعت حسن تعلیل۔ سوال نمبر 18، قدرت کا قانون افزائش نسل ہے، یہ جملہ ذیل میں سے کس ناول سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا ایک چادر میلی سی۔ سوال نمبر 19، مرثیہ، مثنوی قصیدہ اور شعر آشوب 18ویں صدی کی مقبول ترین اصناف شاعری میں شامل ہیں، درج ذیل شعراء میں سے کس نے ان میں سے کسی ایک پر بھی طبع آزمائی نہیں کی؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 درد خواجہ میر درد۔ سوال نمبر 20، ظرافت و عبادت اس کو زندگی ہی میں تلاش کرنا چاہیے اور زندگی ہی سے اس کی آبیاری کرنا چاہیے اور زندگی ہی کے لیے اس کو کارآمد بنانا چاہیے، یہ اقتباس رشید احمد صدیقی کے کس انشائیے سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 اپنی یاد میں۔ سوال نمبر 21، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے
کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 4 مرزا اسد اللہ خان غالب۔ سوال نمبر 22 گما کا ممکن کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا نون میم راشد۔ سوال نمبر 23 تعلیقات کا تعلق کس سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا تحقیق۔ سوال نمبر 24 حیاتی تنقید کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن پہلا محمد حسن۔ سوال نمبر 25 طلسم زندگی کس کی نظم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا نذیر اکبر آبادی۔ سوال نمبر 26 سعید سوچتا کہ یہ کتنی تکلیف دہ مصنوعی زندگی ہے، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے گڑھے دوسروں کو دکھائے، وہ لوگ جن کے قدم مضبوط نہیں ان کو اپنی لڑکھڑاہٹیں چھپانا پڑتی ہیں، چونکہ اس کا رواج ہے ہر شخص کو ایک زندگی اپنے لیے اور ایک دوسرے کے لیے۔ اقتباس سعادت حسن منٹو کی کس تخلیق کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب بغیر عنوان کے یہ اکلوتا ناول ہے، اسی نام سے سعادت حسن منٹو کا، یہ اسی سے ہے۔ سوال نمبر 27 نصیباً کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 امراؤ جان ادا۔ سوال نمبر 28 دن کو ہم ان سے بگڑتے ہیں، وہ شب کو ہم سے رسم پابندی اوقات چلی جاتی ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا حسرت موہانی۔ سوال نمبر 29 باغ و بہار کا وہ کون سا قصہ ہے جس میں ایک سوداگر نے اپنے کتے کے گلے میں 12 قیمتی لال پہنا رکھے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا بادشاہ آزاد بخت کی سرگزشت۔ سوال نمبر 30 اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ کس نے تصنیف کی؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا محمد حسن۔ سوال نمبر 31 سر سید نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کب شائع کرنا شروع کیا؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 1866۔ سوال نمبر 32 آگ کا دریا کا آغاز انگریزی کے کس شاعر کی نظم سے ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا ٹی ایس ایلیٹ۔ سوال نمبر 33 اجزائے مرثیہ کی درست ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن 4 چہرہ رزم شہادت بین۔ سوال نمبر 34 ذیل میں ایک دعویٰ اور اس کی ایک دلیل ہے، اسے غور سے پڑھیے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ناول امراؤ جان ادا اردو ناول نگاری میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے، دلیل اس میں ناول کی بیشتر خوبیاں اور سماجی عکاسی پائی جاتی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا دعویٰ صحیح اور دلیل بھی صحیح۔ سوال نمبر 35 ناول گودان میں مزدوروں کی یونین کا صدر کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا مرزا خورشید۔ سوال نمبر 36 سر سید کی کس کتاب کا گارساں تتاسی نے فرانسیسی میں ترجمہ کیا؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا آثار السنادید۔ سوال نمبر 37 سلامت نہیں جس کیرے بات میں پڑھیا جائے کیوں جزلے بات میں، جسے بات کے لفظ کا خام نہیں اسے شعر کہنے سے کچھ کام نہیں، یہ اشعار کس دکنی مثنوی سے ماخوذ ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا قلی کتب مشتری۔ سوال نمبر 38 قدرت اللہ قاسم کی تالیف مجموعہ نغز کو کس محقق نے مرتب کیا؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن ہے پہلا حافظ محمود شیرانی۔ سوال نمبر 39 ہمارے شاعر اور ادیب شاعری اور نثر نگاری کو محض ایک شعری دیوانگی اور ایک جنونی کیفیت ایک ماورائی طاقت نہ سمجھے، اس کے سماجی اور اجتماعی پہلو پر نظر رکھیں۔ شاعر اور ادیب کے لیے تلقین کس کی ہے؟ اس کا صحیح جواب آپشن ہے پہلا آل احمد سرور۔ سوال نمبر 40 جوں جوں اندھیرا ہوتا جاتا تھا اس کی جان خشک ہوتی جاتی تھی، اس پر دائیں آنکھ بھی پھڑکنے لگی، خیالات اور بھی خوفناک صورت اختیار کرنے لگے، کوئی دیوی یا دیوتا نہ بچا جس کی اس نے منت نہ مانی ہو، کبھی صحن میں آ کر بیٹھ جاتی، کبھی دروازے پر جا کر کھڑی ہوتی، اس کا دل کسی خوف زدہ طائر کی مانند کبھی نشیمن میں آ بیٹھتا اور کبھی شاخ پر۔ کھانا پکانے کا خیال کسے تھا؟ درج بالا اقتباس پریم چند کے کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا قاتل کی ماں۔ سوال نمبر 41 لفظ و معنی کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا شمس الرحمن فاروقی۔ سوال نمبر 42 مسعود حسین خان کو کس کتاب پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا مقدمہ تاریخ زبان اردو۔
سوال نمبر 43، رنج میں، خوشی میں، صحت میں، بیماری میں، خلوت میں، جلوت میں اس مشغلے سے ان کا جی نہیں اکتاتا تھا گرمی کی دوپہر میں، جبکہ ایک صبح خیز آدمی ضرور آرام لینا چاہتا ہے۔ یہ شخص ہمیشہ تصنیف و تالیف میں مصروف پایا جاتا ہے۔ مولانا حالی نے یہ باتیں کس کے لیے کہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 سر سید احمد خان۔ سوال نمبر 4، دل نے دیکھا مجھے اور میں نے فلک کو دیکھا، شازم آبادی کے اس مصرع اول کے مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 بچ کے ساحل پہ اگر کوئی سفینہ آیا۔ سوال نمبر 45، پیام بر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، آتش کے اس مصرع اول کے مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ سوال نمبر 46، بابو دھنی رام کس افسانے کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ سوال نمبر 47، راجندر سنگھ بیدی نے ایک چادر میلی سے کے انتظام میں کس کے شعر کے مصرعے کو استعمال کیا؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 مجروح سلطان پوری۔ سوال نمبر 49، درج ذیل میں سے کون سی نظم سرور جہاں سوال نمبر 48، درج ذیل میں سے کون سی نظم سرور جہاں آبادی کی نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 ہولی۔ سوال نمبر 49، لسانیات کے علماء نے دلی کے آس پاس کی اردو زبان کے بارے میں جو کچھ لکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بول چال کے لیے یہ زبان ایک ترقی پذیر شکل میں بہت دنوں سے رائج تھی اور آپس کے تعلقات میں بہت سی ایسی کہاوتیں، ایسے محاورے اور جملے پیدا ہو گئے تھے جو عوام سے اس کے تعلق کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ عبارت کس ناقد کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 4 احتشام حسین۔ سوال نمبر 50، ذیل میں کچھ مجموعے کلام کے نام الف با جیم اور دال کے تحت درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور جوش ملیح آبادی کے مجموعے کلام کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن الف جیم دال، الف جیم دال آپشن 2 دوسرا اس کا صحیح ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے